بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی تو پہلا رکوع اتنا طویل فرمایا کہ گمان ہوا شاید رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور نماز ادا فرما لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور محراب سے ایک جانب پھیر کر فرمایا کہ میرا بھائی اور چچا زاد علی بن ابو طالب کہاں ہے؟ آخری صفوں سے عرض کیا لبیک، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن میرے قریب آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو الحسن، کیا تم نے اگلی صف کے وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیان فرمائے ہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر کس چیز نے تمہیں پہلی صف اور تکبیر اول سے دور کر دیا؟ کیا حسن اور حسین کی محبت نے تمہیں مشغول کر دیا تھا؟ عرض کیا کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسے رکاوٹ ڈال سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں روکے رکھا؟ عرض کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تھی، میں اس وقت مسجد ہی میں تھا اور 2 رکعتیں ادا کی تھی۔ پھر جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوا۔ پھر جب وضو میں شبہ ہوا تو میں مسجد سے نکل کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گھر چلا گیا، وہاں جا کر حسن و حسین کو پکارا مگر کسی نے میری پکار کا جواب نہیں دیا۔ میری حالت اس عورت کی ہو گئی جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے یا ہانڈی میں ابلنے والے دانے جیسی ہو گئی۔ میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے اپنی دائیں جانب ایک اور آواز سنائی دی اور سبز رومال سے ڈھکا ہوا سونے کا پیالہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے رومال اٹھایا تو اس میں دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم پانی موجود تھا۔ میں نے نماز کے لیے وضو کیا، پھر رومال سے تری ہوئی صاف کی اور پیالے کو ڈھانپ دیا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، نہ ہی مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ پیالہ کس نے رکھا اور کس نے اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے مسکرا کر ارشاد فرمایا مرحبا مرحبا اے ابو الحسن، پانی کا پیالہ اور رومال کس نے دیا تھا؟ اوز کے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے۔ ارشاد فرمایا پیالہ تمہارے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، رومال تمہیں حضرت میکائیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے مجھے رکوع سے سر اٹھانے سے روکے رکھا یہاں تک کہ تم اس رکعت میں آ کر مل گئے۔ اے ابو الحسن، جو تم سے محبت کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہلاک کر دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاس ایک سائل آیا اور سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے انہیں جو 6 درہم دیے ہیں ان میں سے 1 درہم دے دے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آ کر کہا، والدہ کہتے ہیں کہ 6 درہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹے کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آدمی کے ایمان سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بندے کو اس چیز پر جو ہے زیادہ اعتماد نہ ہو بنسبت اس چیز کے کہ جو اس بندے کے قبضے میں تو ہے۔ تم جا کر اپنی ماں سے کہو کہ وہ 6 درہم دے دے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے درہم دے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم اس سائل کو کے حوالے کر دیے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس کے پاس ایک اونٹ تھا اور اس کو بیچنا چاہتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ وہ یہ کتنے کا بیچنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا میں اسے 140 درہم میں بیچوں گا۔ آپ نے فرمایا اس اونٹ کو ادھر باندھ دے مگر ایک شرط ہے کہ میں اس کی قیمت کچھ دیر میں ادا کروں گا۔ اس شخص نے رضامندی ظاہر کر دی اور اونٹ باندھ کر چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کھڑے ہی تھے کہ ایک اور شخص آیا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اونٹ میرا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کا ارادہ اسے بیچنے کا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے اونٹ کی قیمت 200 درہم بتائی تو اس آدمی نے 200 درہم دے کر وہ اونٹ لے لیا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص آیا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 140 درہم دے دیے اور
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں کو 60 درہم دے دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وہ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک خرچ کرے گا اسے 10 ملیں گے۔ چنانچہ میں نے سائل کو 6 درہم دیے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے عوض 60